الی قولہ تعالی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم مستفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں بھی قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن آج میری گفتگو کا پہلا اور بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں یا کسی مذہبی یا جذباتی اپیل سے بالکل خالی ہوں گے، اس لیے کہ یہ دو اہم مسائل، جن میں سے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت زیادہ علمی نوعیت کی ہے، کہ جینیسس آف پاکستان، پاکستان کے قیام میں، اس کے وجود میں آنے میں دین و مذہب کو کسی عامل کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اکیڈمک ایشو ہے، اب یہ مورخ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسرا ایشو جو بالکل پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کہ جو پاکستان موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر ہم تقویت پہنچائیں تو یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ ان دونوں ایشوز پر میری گفتگو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خالص آبجیکٹو، قطعاً غیر جذباتی، کولڈ لاجیکل انالیسس کے ساتھ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو نعرے بازی کا انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے اسی کو یہاں دہرایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فورم در حقیقت اس طرح کے طرز کلام اور گفتگو سے مناسبت بھی نہیں رکھتا۔ دیکھیے، اسلام اور پاکستان کا بنیادی طور پر اور قیام پاکستان کے ضمن میں کیا ربط اور تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں ایک طرف تو یاد کیجئے وہ بھی جو نعرے لگے تحریک پاکستان کے دوران میں، لیکن اس کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی اپیل اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا ہمیں ووٹ دیے جائیں تاکہ ہم برسر اقتدار آئیں تو یہاں اسلام کو نافذ کریں۔ لہذا ممبر و محراب سے اور جلسوں کے پلیٹ فارم سے تو یہ نعرہ بہت زوردار انداز میں لگتا رہا۔ پھر 11 برس اس ملک میں ایسے آئے جس میں یہ نعرہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے لگا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے PNA کی تحریک جو بعد میں بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دی گئی تھی، اس کو ہائی جیک کیا اور یہ نعرہ وہ خود لے کر اور ایوان صدارت میں براجمان ہو گئے۔ تو 11 سال تک یہ ایوان حکومت سے ایوان صدر سے نعرہ لگا، اور اس درجے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے حساس لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی اور ایک طرح کا نوزیہ سا محسوس ہونے لگا۔ یہ کیا ایک نعرہ ہے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں، نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک نعرہ ہے کہ جو لگ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈسکارڈنٹ نوٹ جو آیا تھا وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی طرف سے تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان خالص معاشی عوامل پر تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سہروردی صاحب ایک نوعیت کے کچھ کنٹروورشیل سی شخصیت بن گئے تھے، لہذا ان کی بات کو اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو جناب نور الامین کی بھی یہی بات آئی اردو ڈائجسٹ میں، ایک بڑے مفصل ان کے انٹرویو کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ خالص ایک معاشی مسئلہ تھا۔ اب یہ دونوں لوگ ظاہر بات ہے تحریک پاکستان کے کارکنوں ہی میں نہیں، رہنماؤں میں سے تھے، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ پھر مغربی پاکستان سے دو آوازیں سننے میں آئیں،
اور یہ ان دو لیڈروں کی طرف سے تھی کہ جو اس وقت جبکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یقیناً بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پہلے میاں ممتاز دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی تحریک تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد سردار شوکت حیات خان صاحب نے تو بہت ہی کھل کر یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند چھوکروں نے، کچھ لڑکوں نے، کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سیریس بات تھی نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی جسٹس منیر صاحب نے، فرام جناح ٹو ضیاء، اور قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے اسی فقرے پر مورچہ لگایا۔ کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں بھی وہی فقرہ یاد تھا قائد اعظم کا، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا۔ جو بھی بات کرتا ہے، کاوش جی ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ دوبارہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جب گرم ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خالص ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، زیادہ سے زیادہ معروضی، ممکنہ حد تک معروضی انداز میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے اور میں اس کو 3 مختلف لیولز کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ پانی جو مبدأ حیات ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی جو ہے زندگی کا، حیات کا مبدأ ہے، اور اس کی 3 سطحیں ہمارے ہاں ہیں اس دنیا میں۔ ایک سطح زمین پر دریا بہ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ ایک ذرا سب سوائل واٹر ہے، وہ ذرا 30 40 50 60 70 فٹ سے زمانہ قدیم سے کنوؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ کہ ہینڈ پمپس کے ذریعے سے وہی پانی نکلتا تھا۔ اور ایک پانی ہم لاتے 300 400 500 فٹ نیچے، ٹیوب ویلز کو گہرائی میں لے جا کر بڑے شہروں میں ڈرنکنگ واٹر کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نہایت صاف شفاف پانی۔ بالکل اسی طرح اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ یہ بات میرے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی شخص ڈٹائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ 2 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میرے نزدیک رائے غلط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح ہے۔ وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بزرگوں نے، اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشائخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے، تو سن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ میرے نزدیک اس پر بس ضائع کرنے کی بات نہیں ہے، جو اس معاملے میں اڑے پھر اس سے گفتگو جو ہے لا حاصل ہے۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر کے لیول پر، اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا ٹھٹک کر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے۔ ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے۔ اگر نصف صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جرت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکیں، فیس کر سکیں، تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی۔ یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں مذہبی؟ صوم و صلات کا پابند ہو، اس کی ایک وضاحت ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے اس کے شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ مذہبی آدمی۔ دوسری طرف صداقت، دیانت اور کردار کی قوت یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں سے بھی بہت سو کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔
مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے۔ اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو اس کی اصل قیادت تھی، اس لیے کہ علماء اور مشائخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے، اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی، اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے۔ لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا تو یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن صوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے، جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ کہ اصل موٹیویشن اس کی نہیں تھی، ثقافتی بھی نہیں تھا، لسانی بھی نہیں تھا، بلکہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اگرچہ خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے، لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو ایسا محسوس ہو کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوں، اب میری لیے جان بچانا ممکن نہیں ہے، پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے، دو چار کو مار کر مرتا ہے، تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تحت۔ بلی کو بھی آپ کارنر کریں تو وہ انسان پر جھپٹتی ہے، پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے بھی، ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ شدھی اور سنگتن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے میوات کے علاقے میں بڑے پیمانے پر، راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھی، وہ سارے شواہد سامنے تھے، اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندوؤں کی ہندی، یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی۔ تو ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے، اس لیے کہ ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے، کہیں 800 برس، کہیں 600 برس، کہیں 1000 برس۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے وہ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، لیکن برے بھی تھے۔ عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے۔ اب اس کے جو انتقامی جذبات ایک قوم کے اندر جو ہیں وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں، تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا، اپنی پوری زندگی کے مختلف ادوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں۔ میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندوؤں کے جذبات کیا تھے، جس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ سن 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جو اندرا گاندھی نے الفاظ کہے، "We have avenged our 1000 years defeat"، اور یہ کون ہے؟ موتی لال نہرو کی پوتی ہے، جواہر لال کی بیٹی ہے۔ اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ مذہبی لوگ نہیں تھے۔ موتی لال کا اپنا کہنا ہے، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ہوں۔ ان کا اپنا یہ تسلیس اس کی اپنی بیان کرتا ہے موتی لال کی، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اب سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا، یا اور جو ان کے مونجے یا ساورکر ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے "We have avenged our 1000 years defeat"۔ تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا، حقیقی خوف تھا۔ اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرکہ فراہم کیا۔ لیکن اب آئیے آگے، وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری، سب سے نیچے جا کر اب کوشچن یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا یہ قوم، چھوٹی قوم، کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام دنیا کی نسلیں موجود تھیں۔ آپ کو معلوم ہے ڈریوڈینز پورے جنوبی ہند میں یہ دراوڑی مسلمان ہیں، تامل ناڈو کے علاقے کے لوگ، کرناٹک کے علاقے کے لوگ، آج بھی برہوی جو ہے پاکستان میں وہ ڈریوڈینز ہیں۔ پھر آریائی، یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے؟ آریائی تھے۔ پھر سیمیٹکس آئے ہوئے ہیں، سید آ گئے ہیں، قریشی اور فلاں اور فلاں اور علوی اور عثمانی، اور یہ سب ہیں، فاروقی کون ہے؟ صدیقی۔ اسی طرح مونگولائڈ ریسس، ترک، افغان، مغل، وہ بھی آ گئے۔ تو یہ تو کوئی نسل تو ایک تھی نہیں۔
بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے. ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نا، نسلوں کی کھچڑی، کھچڑی نہیں حلیم. تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا، نسلوں کا. اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد لسانی قومیت، وہ بھی ایک زبان نہیں تھی. پشتو، بلوچی، پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ پورا ہندوستان، اس میں تو تامل ناڈو میں تامل ہے، کنڑی ہے، ملیالم ہے، سب زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھی. اچھا، ثقافت بھی ایک نہیں تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ، اس کا لباس، اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں ہے. پھر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ ماچھ بھات جس شوق سے کھاتے تھے، وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوں بدبو کے، لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت ہی لذت تھی. کوئی اور شے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی سوائے ایک قدر مشترک کے، اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا. لہذا فائنل انالیسس میں بالکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، کس نے نعرہ لگایا، کس نے نہیں لگایا، چھوڑ دیجیے ساری بحث کو. یہ انالیسس جو ہے یہ صرف آبجیکٹو انالیسس ہے. آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا، تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں بنتی. اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان غلط بنا، اسے ختم ہو جانا چاہیے. ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان میں. بہرحال میں ان سے اس وقت بحث نہیں کر رہا. ان سے تو گفتگو ہوگی تو پھر اس کے صغرا کبرا مختلف ہوں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اب اسے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے خالص پریگمیٹک معاملہ ہے، میں یہی رہتا ہوں، آپ یہی رہتے ہیں، میری اولاد کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. یہ کشتی چلتی ہے، تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. اس کو اگر عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ عزت اور وقار ہمارے حصے میں آتا ہے. اگر ہمارے پاسپورٹ کی جو توہین و تذلیل دنیا میں ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ درحقیقت توہین و تذلیل پھر ہماری ہے، پاسپورٹ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، ہماری ہے. اس اعتبار سے یہ خالص پریکٹیکل مسئلہ ہے. وہ جینیسس آف پاکستان میں نے عرض کیا تھا، اسے مستقبل کے مورخ کے ہم حوالے کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے. اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کو استحکام، اب ملک کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان جس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں عام طور پر عوامل ہوتے ہیں ملکوں کو مستحکم کرنے والے، وہ کون کون سے ہیں، آیا وہ ہم حاصل ہیں یا نہیں. یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا بالکل کولڈ انالیسس، غیر جذباتی. ایک عامل ہوتا ہے خالص تاریخی عامل، ہسٹوریکل فیکٹر، کہ جب سے انسانی تاریخ ہے چین کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے، مصر کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے. تو ان دونوں ملکوں کو اور بہت سے ملکوں کو ایک طرح کا ہسٹوریکل سینکٹیٹی انہیں حاصل ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں چین کے بہت بڑے علاقے پر کافی طویل عرصے تک جاپان قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ چین کا وہ حصہ جاپان بن گیا. وہ چین نہیں رہا، چین چین رہا، جاپان جاپان رہا. چین کے ایک حصے پر جاپان قابض رہا. یہ ہے کسی ملک کی ہسٹوریکل سینکٹیٹی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے. 60 سال پہلے اس نام کا کہیں وجود نہیں تھا، کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں اس کا ذکر نہیں. یہ خالص حادث. اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی. دو یمن کتنے عرصے تک رہے، کسی نے یمن کا نام نہیں چھوڑا، شمالی یمن، جنوبی یمن. دو کوریا، دو ویتنام، کسی نے نام نہیں چھوڑا، کیونکہ نام کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ دو حادثہ ہوا. مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا صرف، یہ بھی حادثے والی بات تھی، صدمے والی بات تھی، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا، اس نے اپنا نام بدل دیا.
اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، ماتھے پر سے لیبل اتارا بنگلہ دیش اس کا، مشرقی پاکستان کا، اور خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کریں اور ایک فرم کا نام رکھیں، اگر 20 سال کے بعد وہ علیحدہ ہونے لگیں تو اس نام کی بھی ایک قیمت جو ہے وہ آنکی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں شمار کرتا ہوں تو یہ نام میرا، تم نئے نام سے کام شروع کرو، ورنہ تم اپنے کھاتے میں ڈالو تو نام لے لو، میں کسی نئے ایک نام سے کام شروع کروں۔ مشرقی پاکستانی بھائیوں نے بس پاکستان کے نام کی یہ قیمت بھی نہیں آنکی، 2 ٹکے کی قیمت بھی نہیں آنکی، اٹھا کر کے دی۔ بالکل وہ انداز کہ میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا۔ رد عمل کے تو یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا میں ہم، اس وقت اس نے شاید غلط کہا تھا لیکن الفاظ اس کے یہی تھے کہ مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن we won't like to call that Bangladesh should be called a Muslim country. You won't like to be called a Muslim country. اس درجے رد عمل، حالانکہ 1906 میں مسلم لیگ وہیں بنی تھی۔ تو یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے کہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں۔ آگے آئیے، دوسرا فیکٹر ہے جغرافیائی۔ کسی ملک کی اگر حدود جو ہے وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا۔ اب آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی اردو کی پہلی کتاب، اس کا کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستا، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ یہ فصیل ہے، رہی ہے، سوائے 1962 کے کہ جو چین کے، وہ اس دور میں آ کر جبکہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہ بات ہی دوسری ہو گئی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی حملہ آور جو ہے ہندوستان پہ نہیں آیا۔ فصیل ہے، بہت بڑی فصیل ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا دریا ہائی ہو، یہ چھوٹی سی BRB کینال بیچاری وہ جو اچانک ایک جوش اور جذبے میں بن گئی تھی 1965 میں، اس نے ہمیں جو ہے وہ حفاظت عطا کی ہے۔ کوئی تو ہو جغرافیائی، کوئی حد بندی ہو۔ لیکن جو پاکستان ہم نے بنایا تھا، جسے اب کہنا چاہیے پاکستان دیٹ واز، وہ تو جغرافیے کا ایک عجوبہ تھا۔ 2 خطے 1000 مائلز اپارٹ، بیچ میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی جیسے انڈونیشیا کے جزیروں کے مابین ہے، بلکہ یہاں تو ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن جو ہے وہ درمیان میں حائل۔ پھر ذرا یاد کیجئے مشرقی پاکستان بیچارہ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی، نہ کوئی بڑا دریا، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ویسٹ بنگال سے تو جو پیڈی فیلڈز ہیں وہ کنٹینیوس مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ اب آئیے چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اب ماضی کی بات ہے۔ یہ پاکستان جو ہمارا ہے، واٹ ریمینز آف پاکستان، جسے اب ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، پاکستان بس یہی ہے۔ اس پاکستان کو بھی اگر کوئی ہے سرحد کا معاملہ تو وہ نارتھ ویسٹ سے تو ہے، پہاڑ ہیں، درے ہیں، لیکن پہاڑ ہے۔ لیکن جو ہماری اصل جو سرحد ہے، جو اندیشے کی جگہ ہے، وہ تو ہے مشرقی بھارت کے ساتھ۔ وہاں کوئی نیچرل بیریئر، کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ پنجاب کے میدان ایسے کاٹیں جیسے کیک کاٹا جاتا ہے۔ آگے چولستان میں اور سندھ میں چلے جائیے تو سینڈ ڈیونز جو ہیں، ریتوں کے ٹیلے جو ہیں، ریت کے ٹیلے، وہ ادھر سے ادھر خود ہی حرکت کر جاتے ہیں، تو آگے وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے اور کیا کوئی پروٹیکشن کسی کو دیں گے۔ تو جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ اگینسٹ بھارت یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب آئیے ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں انسانی جذبہ، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسانی جذبے کے اندر اگر وہ حقیقی ہو، واقعی ہو، تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ انسانی جذبہ کہ جو کچھ لوگوں کو متحد کر دے، بنیان مرصوص بنا دے، اسی کو علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا ہے۔ عصبیت، مضبوط عصبیت ہوگی تو وہ استحکام بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، مضبوطی بھی ہوگی، دفاع بھی کر سکے گا اپنا۔ کوئی عصبیت ہونی چاہیے۔ اب عصبیتیں 2 ہی طرح کی ہیں، یا قومی عصبیت اور یا کوئی دینی اور مذہبی عصبیت۔ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی دنیا کے اندر انسانی جذبے ہیں۔ اب اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قومیت کا جہاں تک تعلق ہے، آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ پوٹنٹ نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے، جس کی 2 بڑی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں۔ جرمنی ایک ملک ہے جو 2 دفعہ اس صدی میں تباہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی زبردست ری جنریشن کی قوت اس قوم میں کہاں سے آ گئی؟
وہ یہاں سے آئی ہے کہ جرمن نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے، وی آر اے سپیریئر ریس. یہ جذبہ ہماری نسل. دوسری مثال یہودیوں کی ہے. یہ اصل میں نسلی مذہب ہے، اور اصل میں اسرائیل ریشسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے صحیح ہے، اسرائیل کے لیے صحیح نہیں ہے. اسرائیل تو در حقیقت زائنزم جو ہے وہ تو ریشسٹ موومنٹ ہے، ایک نسلی تحریک ہے، اور اسرائیل جو ہے ایک نسلی ریاست ہے. وہ تو بدنام ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ، سب سے بڑی ریاست تو یہ ہے کہ جو نسل کی بنیاد پر قائم. لیکن یہ کہ یہودیوں میں اس نسل کا پیدائش کے بعد سے بچے کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی عصبیت اتنی مضبوط ہے. کیسے کیسے دور ان پر آئے. بہت سی قوموں پر اگر ویسے کیا اس سے کم تر مصیبتیں آئیں تو وہ نسیاں منسیاں ہو گئی. وہ قوم چلی آ رہی ہے، 4000 برس سے چلی آ رہی ہے. حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نیبوکڈنیزر نے ان کے ساتھ، کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. لاکھوں قتل کیے، لاکھوں کو لے گیا، 100 برس تک کیپٹیوٹی کے اندر پڑے ہوئے. یروشلم میں 2 اینٹیں سالم نہیں رہی، ایک انسان نہیں رہا. پھر کھڑے ہو گئے 150-200 برس کے بعد. پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کر لو، شہر دوبارہ آباد ہو. پھر جو کچھ رومنز نے ان کے ساتھ کیا، جو کچھ گریکس نے ان کے ساتھ کیا، 70 عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے، پھر مسمار کیا، جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا. سولومنز ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں. وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا وہ بھی ختم، گرا پڑا ہے آج تک تقریباً 2000 برس سے ریز ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا. ایک دیوار لیے پھرتے ہیں، ویلنگ وال، جس پہ آ کے کوئی باتم کر لیتے ہیں. اللہ اللہ خرص اللہ کچھ بھی نہیں. پھر کھڑے ہو گئے 2000 برس تک ڈایاسپورا میں رہے، ادھر ادھر منتشر چلے جاؤ، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سنگھ سمائے. یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے. پھر بھی موجود ہیں، اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ، اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا سن 5 تا سن 8، اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا. آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے. اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنزم کے سب سے بڑے اعلی کار وہ یا تو برٹن ہے اور یا امریکہ ہے، بلکہ امریکہ پہلے. بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو اٹ. میں عرض کر چکا ہوں، ہم تو نسلوں کی کھچڑی بھی نہیں بلکہ اس کا حلیم ہے. نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی عصبیت نہیں آ سکتی. نسلی عصبیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گی، تقسیم کریں گی، جمع نہیں کریں گی، مضبوط نہیں کریں گی. اب آئیے اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے وہ لنگوسٹک نیشنلزم. زبان کا اشتراک بہت بڑی شے ہوتی ہے. انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا. آپ کے علم میں ہے کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ لنگوسٹک نیشنلزم، عرب نیشنلزم بیسڈ آن لینگویج. وہ نسل پر نہیں ہے. نسلیں تو بے شمار ہیں، ان کی بربر نسل علیحدہ ہے، اور جو بھی سیمیٹک نسل ہے وہ علیحدہ تھی. نسلیں تو بے شمار ہیں. مذہب بھی بہت سے ہیں. صدام حسین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے. اس عربزم جس کا نام تھا العروبہ، وہ تو زبان کی بنیاد پر تھا. تو اس اعتبار سے لنگوسٹک نیشنلزم بھی اپنی جگہ بہت قوی ہے. ہمیں تو اس کا صدمہ ہے کہ بنگلہ بھاشا ہی کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اصل مسئلہ 48 میں شروع ہو گیا تھا زبان کے مسئلے پر، اور سندھو دیش کے لیے بھی فضا 83 میں تو ایسی تیار ہو چکی تھی. اللہ نے بچایا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور مہلت دینی تھی، ورنہ سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش. ظاہر بات ہے کہ یہ لنگوسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے، جوڑ سکے. کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، حقیقت میں تو قومی زبان نہیں. اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے، اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے. سر آغا خان نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو،
زاہد حسین مرحوم نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو، 20 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکے گی، لیکن نہیں کی گئی، غلطی ہوئی ہے۔ لہذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہے، اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں۔ تو لنگوسٹک نیشنلزم بھی کوئی مضبوط عصبیت نہیں ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے تو ایک ہی رہ جاتی ہے وطنی قومیت۔ یہ وطنی قومیت جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے